الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون قال فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال في القرآن المجيد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بلند آواز سے اس عقیدے سے درود و سلام پڑھیے کہ ہم یہاں سے مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی قبر انور میں ہمارے درود و سلام کو سن کر اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرے نبی کا فرمان ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4016 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ حدیث موجود ہے، اور اسی حدیث کو زاد السعید کے اندر اشرف علی تھانوی جو دیوبندی مکتبہ فکر کے حکیم الامت ہیں، انہوں نے اپنی کتاب زاد السعید کے صفحہ 36 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہی حدیث انور شاہ کشمیری نے فیض الباری کے اندر لکھی ہے، اور اسی طرح یہی روایت فضائل درود شریف کے اندر مولوی زکریا صاحب جو رائیونڈی تبلیغی جماعت کے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 725 پر اس حدیث کو نقل کیا، اور اسی طرح قاضی شوکانی نے تحفۃ الذاکرین کے صفحہ نمبر 126 پر غیر مقلدین کے امام نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث کیا ہے جو کہ سیاستہ کے اندر ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود؟ میرے نبی نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام، کہا کوئی بھی میرا غلام میرا امتی جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ پاک مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ حضرات محترم، ساتھ ہی اس سے ریلیٹڈ حدیث، بھائی آپ اونچی آواز سے اس لیے پڑھتے ہوں گے کہ کیا پتہ تمہارا نبی اونچی آواز سے سنتا ہوگا۔ نانا بابا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کی شان یہ ہے۔ بخاری شریف کی جلد 1 صفحہ 59 پر حدیث موجود ہے، میرا نبی تو دل کے حالات سے بھی واقف ہے۔ اس نبی کو اونچی آواز سے سنانا یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، کیونکہ یہی روایت ایک حدیث سنیے تفسیر روح البیان کی 10ویں جلد صفحہ نمبر 95 پر روایت موجود ہے، میرے نبی نے خود بیان فرمایا جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھو بلند آواز سے پڑھا دے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانما علی تذهب النفاق، اور میرے امتیوں جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو اونچی آواز سے پڑھا دے۔ یا رسول اللہ اونچی آواز سے درود و سلام پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا فانما علی تذهب النفاق، فرمایا تمہارے دل کے اندر سب کچھ آ سکتا ہے لیکن تمہارے دل کے اندر منافقت نہیں آ سکتی، تم منافق نہیں بن سکتے۔ تو پتہ یہ چلا درود پڑھنے والا نبی کا عاشق بن جاتا ہے، اور جو درود پر چڑھتا ہے وہ منافق بن جاتا ہے۔ اور قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 163 قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اے نبی ان لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں دو، کتنی دعوتیں؟ کہ آؤ اللہ کی طرف اور آؤ رسول اللہ کی طرف، لیکن یہ منافق وہ منافق ہے یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید سرے خم
تکلیف کرتا ہے، لیکن جب تیری بارگاہ میں بلایا جائے کہ آؤ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جہاں بھی تم منافق کو دیکھو گے وہ اللہ کو کرے گا، وہ اللہ کی توحید کو مانے گا، لیکن جب شان رسالت کی بات آئے گی، شوکت رسالت کی بات آئے گی، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی بات آئے گی، وہ اپنا سر چٹائے گا۔ یہ علامت جو منافق کی قرآن نے دی، یہ میں نے نہیں دی اور آپ نے نہیں دی منافق کو منافق کی علامت، بلکہ میرے اللہ نے اسے منافق کہا۔ حضرات محترم، اس پر کئی روایات پیش کی جا سکتی ہے، انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں، تقریباً 3.5 گھنٹے پر مشتمل سینکڑوں غیر مقلدین اور دیوبندی حضرات کے بڑے بڑے اماموں کی کتابوں سے میں نے اصل کتابوں کے ٹائٹل پیش کر کے اس مسئلے کو میں نے واضح کیا ہے کہ ہم جو نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور بالخصوص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ان کی کتابوں سے ثابت ہے۔ بلکہ ابھی میں آپ کے سامنے چند باتیں، کیونکہ آج کی یہ عظیم و شان محفل تحریک لبیک یا رسول اللہ، ان کے زیر اہتمام اس محفل کا انعقاد ہو رہا ہے، اور عنوان ٹائٹل جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا انتظار۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ نعرہ تو اس تحریک کے بانی امیر المجاہدین نے لگایا تھا، لیکن آؤ میں اس نعرے کو 1400 سال پہلے میرے نبی کے سامنے صحابہ اکرام نے اس نعرے کا اظہار فرما دیا۔ آئیے میں ذرا حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اٹھائیے بخاری شریف حدیث نمبر 128، مسلم شریف حدیث نمبر 32، مسند احمد 13778۔ میرے نبی کے پیچھے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سواری پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے حضرت معاذ کو بلایا، پکارا، تو حضرت معاذ بن جبل نے کیا جواب دیا؟ میرے نبی کے سامنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ میرے نبی کے سامنے لگا، لبیک۔ آگے چلیے بخاری شریف کی حدیث نمبر 4333، مسلم کی حدیث نمبر 1780 پڑھ رہا ہوں۔ میرے نبی نے چند گروہ صحابہ، انصار صحابہ، ایک گروہ تھا جو انصار کے صحابہ تھے، ان سے میرے نبی نے فرمایا اے گروہ انصار، یا معاشر الانصار، صحابہ جو انصار والے تھے جن کے بارے میں قرآن کے اندر سورہ حشر کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی تھی، وہ انصار کے صحابہ، ان کو جب میرے نبی نے پکارا کہ یا معاشر الانصار، اے انصار کے صحابہ، اے میرے عاشقوں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ سارے صحابہ بولے قالوا لبیک یا رسول اللہ۔ سب صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ لبیک۔ اب لگائیے مجھے آواز سے،
تیسرا والا سنیے، تیسرا حوالہ لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں آنے والوں، یہ نعرہ 1400 سال پہلے میرے نبی کی موجودگی میں میرے نبی کے صحابہ نے لگایا۔ اٹھائیے سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4261 میرے نبی نے ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پکارا تو آپ نے حدیث کے لفظ سے کہا انی رسول اللہ یا ابا ذر، اے ابو ذر۔ میرے نبی نے جب پکارا تو حضرت ابو ذر نے کیا کہا؟ قال قلت لبیک یا رسول اللہ۔ تیسرا والا سیاست کے اندر آگے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف حدیث نمبر 457، نسائی کی حدیث نمبر 5408، میرے نبی کے چھوٹے صحابی حضرت کعب نے ندا بلند کی، نعرہ لگایا تھا، نادا۔ حضرت کعب نے نعرہ لگایا، کیا نعرہ لگایا؟ قال لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم بندم پاک کی نسبت سے صرف 5 حوالے دے رہا ہوں، قیامت تک چیلنج کر رہا ہوں، ہمارا مسلک اللہ کی عزت کی قسم قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6452، ایک اور صحابی جن کا نام حضرت ابا ہرہ، یہ میرے نبی کے صحابی، انہوں نے میرے نبی کی بارگاہ میں نعرہ لگایا، قال لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت محترم یہ کس کا نعرہ ہے؟ صحابہ کا۔ کس کے سامنے لگایا گیا؟ میرے نبی کے سامنے لگایا گیا۔ اگر یہ نعرہ شرک ہے تو میرے نبی سامنے صحابہ کو چپ کروا دیتے کہ اس نعرے سے شرک کی بو آ رہی ہے، لیکن میرے نبی کا خاموش ہو جانا، اسے تو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم صحابہ کے عقیدے پر چلنے والے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 137، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم نے میرے صحابہ کا عقیدہ جس طرح انہوں نے لایا تھا، مجھ پر ایمان لایا تھا، اگر تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ گے، رب کہتا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تحقیق اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا صحابہ کا عقیدہ تھا لبیک یا رسول اللہ کا، اور قرآن کہتا ہے جس طرح ان کا عقیدہ تھا اس طرح کا عقیدہ بناؤ گے تو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میرا رب صحابہ کی شان بیان کرتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ رب کہتا ہے جب ان منافقین سے جو مدینے میں حضور کے دور میں منافق تھے ان کو کہا جاتا جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا تم بھی اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ آگے سے وہ بک بک کرتے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں، کہتے قالوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہم ان جیسا ایمان لائے، یہ تو پاگل ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ صحابہ کو پاگل کہا، احمد کہا، بیوقوف کہا اس وقت کے منافقین نے، لہذا آج بھی اس امت میں اس وقت کے لوگوں نے صحابہ کو بے وقوف
کہا، لیکن آج اس امت میں فتنہ رافضیت اتنا عروج پر ہے کہ ہر سٹیج پر میرے نبی کے سارے صحابہ کو کافر اور مرتد کہا جا رہا ہے۔ ہماری یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس کا منشور یہ ہے کہ اہل بیت کی عزت کا تحفظ کرنا، صحابہ کی عزت کا تحفظ کرنا، تمام انبیاء اور خصوصاً بالخصوص میرے نبی کی ختم نبوت پر اس کا تحفظ کرنا، یہ منشور ہے۔ اور یہ تحریک وہ تحریک ہے جہاں کہیں بھی کسی نے نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں جہاں کہیں بھی بے ادبی اور توہین ہوئی، سب سے پہلے آواز بلند ہوئی تو تحریک لبیک۔ حضرت محترم، قرآن کہتا ہے ان صحابہ کے خلاف اس وقت بھی بولنے والے تھے، آج بھی بولتے ہیں۔ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ اس تحریک کا بانی ابو جہل تھا، عبداللہ بن ابی تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، جو صحابہ اکرام اور میرے نبی کے عاشقوں کے خلاف تحریک سے کھڑی کر دی۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ۔ سبحان اللہ۔ رب کہتا ہے جو شخص اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور غیر صحابہ کے عقیدے پر آگے اللہ رزق بیان کرتا ہے وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مسلک عطا کیا جس مسلک میں میرے نبی کے صحابہ کی محبت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، میرے نبی کی آل کی محبت کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، میں اس تفصیل کی طرف نہیں جا رہا، چند چاول آپ کے سامنے رکھنے، ہر دیگ میں سے کوئی چاول نکال کے آپ کو روحانی لنگر تقسیم کرنا۔ وقت کافی بیت چکا ہے۔ آج کی اس عظیم و شان محفل کی صدارت فرما رہے ہیں قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، عظیم مذہبی روحانی سکالر سید ساجد حسین شاہ کاظمی زیدہ شد، اور سٹیج پر موجود حضرت علامہ مولانا قاری تصویر صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری فواد صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری معین صاحب اور دیگر حاضرین و سامعین، اور بالخصوص آج اس محفل کا سارا سیرا ہمارے بھائی جن کی شادی ہے اور اس شادی کے حوالے سے خانہ آبادی کا اہتمام، اور اس اہتمام پر میرے نبی کی اس محفل کو سجانا، یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ساری خوشیاں میرے نبی کی عزت پر قربان۔ آج ہم اس بھائی محترم مرتضی حسن صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس دیہات کے اس بلند چوٹی پر اللہ رب العزت کے نبی کے شان کے حوالے سے اپنی خوشی پر نبی کی خوشی کو بلند فوقیت عطا فرمائی۔ یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہمیں خوشی بھی ملتی ہے، کوئی بھی خوشی ملتی ہے تو حضور کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کی اس عظیم و شان محفل کے توسط سے اس جوڑے کو تا قیامت آباد فرمایا، اور ان دونوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور سیدہ پاک کی شادی کے توسط سے ان کو بلند عروج عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس لیے مجھے شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے بھی چند باتیں بیان کرنی ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے بھی اور محبت کے حوالے سے بھی کچھ بتایا گیا، اس لیے ذو جہتین موضوع اس سے بھی کراس رکھا، یعنی یہ 5 موضوعات مجھے دیے
اب میں کس سے کون سا موضوع اس کا انتخاب کر کے آپ کو سمجھاؤں، لیکن چند باتیں لبیک یا رسول اللہ جو اس تحریک کا نعرہ ہے اس سے میں نے ابتدا کی۔ اب میں چند باتیں صرف اور صرف شادی کے حوالے سے یہ بیان کر کے انشاءاللہ پھر ختم نبوت کو ارد گرد ذکر رسول کو رکھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کر کے دعا کریں۔ حضرات محترم، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 156 اور غالباً یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد بیان کیا ہے۔ کیا مقصد بیان کیا؟ اب مقصد سنیے، انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا۔ میرے رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب انس میں عورتیں بھی ہیں، انس میں مرد بھی ہیں، یہاں مرد اور عورت کا مقصد تخلیق بیان کر کے دونوں کو شامل کر کے رب نے فرمایا ہم نے مردوں اور عورتوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ رب کی عبادت کریں۔ کیا کریں؟ رب کی عبادت کریں۔ اور آگے اس میں عورتوں کو بھی شامل کر دیا اور مردوں کو بھی۔ اب جب بات آئی صرف عورتوں کی، جب بات آئی صرف عورتوں کی، تو رب ذوالجلال نے اس نکاح کی طرف، اس شادی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے، اشارہ دیتے ہوئے مقصد عورت بیان کیا اور مقصد نکاح کو بھی بیان کیا۔ پہلی آیت میں رب نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے مرد اور انسان، مرد اور خواتین کو اس لیے پیدا کیا وہ ہماری عبادت کریں۔ اور آگے جا کے رب نے کہا اب الگ سے ہم عورتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عورت کو کیوں بیان کیا، اس کو کیوں پیدا کیا۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ رب کہتا ہے إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا من انفسکم ازواجا لتسکنوا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، رب کہتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور ہم نے زوجہ، ایک ہوتا ہے زوج اور ایک زوجہ، رب کہتا ہے ازواج یہ جمع ہے بیویوں کی، ازواج کی۔ رب کہتا ہے تمہیں میں سے ہم نے تمہیں جوڑے بنا دیا۔ اور جوڑے کیسے بنائے؟ اس جوڑے سے مراد کیا ہے؟ اس جوڑے سے مراد شادی ہے، اس جوڑے سے مراد نکاح ہے۔ رب کہتا ہے ہم نے نکاح کیوں کروایا مرد اور بیوی کا؟ اس لیے کہ لتسکنوا، شادی کرے مرد، اللہ تبارک تعالیٰ اسے راحت اور سکون عطا فرمائے۔ تو سکون کے لیے شادی کا انتخاب کیا تاکہ بندے کی زندگی کے ساری تھکن، ساری پرابلم ختم ہو جائے۔ جب اس کا رشتہ زوج اور رشتہ زوجیت میں ان کی ٹرانسفر ہو تو شام کو تھکا ہوا گھر پہنچے تو صرف اپنی بیوی کے چند آداب والے کلمات سن کر اس کو اللہ سکون عطا فرما دے۔ عطا فرما دے۔ اب رب نے میاں بیوی کے رشتے کو مطلقاً بیان کر کے بیان فرمایا کہ ہم نے اس رشتے کو سکون کے لیے، اطمینان قلب کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جو اس نشانی کا عدم کرتا ہے، رب کہتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ فرماتا ہے
اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ لہذا اتنی بڑی عبادت میں آپ نے نبی علیہ السلام کے شان کے حوالے سے، رفت کے حوالے سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یقیناً یہ بڑی عظیم و شان کانفرنس ہے۔ اب رب جلال نے فرمایا پھر ہم نے میاں بیوی کے دل میں، وہ میاں بیوی جنہیں کھانے پینے کے طریقہ کار کا پتہ نہیں تھا کہ جس سے میں شادی کر رہی ہوں یا جس سے شادی کر رہا ہوں وہ کیسے کھاتی ہے، کیسے ادا والی ہے، کبھی اس سے دیکھا نہیں، اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہے نہیں۔ رب جلال نے قرآن میں بیان فرمایا ہم نے دونوں کے دلوں کو اتنا جوڑا کہ دونوں کے دل کے اندر ہم نے رحمت کو بھی ڈال دیا ہے، مودت کو بھی ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میاں بیوی کے دل میں مودت کو بھی اور رحمت کو بھی ڈال دیا ہے۔ مودت کیا ہے اور رحمت کیا ہے؟ رحمت کا معنی ہے حاجتوں کا پورا ہونا، مشکلوں کا حل ہونا، اور مودت کا معنی یہ ہے کہ جس کے بغیر بندہ زندہ نہ رہ سکے اسے مودت کہتے ہیں، اور محبت اس کو کہتے ہیں کہ ہو جائے تو بندہ مرتا نہیں ہے اگر اس کا محبوب مر جائے، لیکن مودت کی امام فخر الدین رازی مودت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے پیار ہوتا ہے اور جب پانی سے اسے نکال دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتی، پھڑک پھڑک کر مر جاتی ہے، یہی رشتہ قرآن نے بیان کیا کہ جب نکاح کی صورت میں میاں بیوی جب ایک دوسرے کا لباس بنتے ہیں اللہ پاک ان کے دل میں اتنی محبت ڈال دیتا ہے کہ جب محبت عروج پاتی ہے تو مودت بنتی ہے، اور مودت جب قریب ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے وہ اتنی عروج پاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضرات محترم اب آگے چلیے، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث، یہ حدیث شریف سیاستہ کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 3649 ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا کا مال و متاع، دنیا کا مال و متاع جو ہے وہ اللہ نے اس کو خیر سے یاد کیا، یہ سارا خیر ہے، ساری نعمتیں، لیکن ساری نعمتوں کے بعد میرے نبی نے فرمایا متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کے اندر نیک صالح زوجہ کا ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ ایسی عورت کا انتخاب کریں جو نیک سیرت ہو۔ تو اس لیے یاد رکھو جن رشتوں کا انتخاب ان کے ماں باپ اپنے بچوں کی اجازت کے بغیر کر دیتے ہیں، وہ اس حدیث پر غور کریں کہ قرآن کہتا ہے جب تم رشتے کا انتخاب کرو تو پھر اپنے بچوں سے پوچھ لیا کرو، پھر اس لڑکی کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو، اس لڑکے کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیا شان عطا فرمائی، کیا وہ دیندار ہے یا نہیں۔ اس لیے رب جلال نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ آگے جائیے، 4 چیزیں دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا، کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا تم رشتہ کیا۔ وہ کون سی 4؟ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 5090 اور مسلم کی حدیث نمبر 3636۔ میرے نبی نے فرمایا بندہ کوئی بھی ہو میرا امتی 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 4 چیزیں۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع، بندہ جب بھی نکاح کرتا ہے تو 4 چیزیں دیکھ کے نکاح کرتا ہے۔ کون سی 4 چیزیں جو میرے نبی نے 1400 سال بیان فرمایا؟ پہلے آج انہی 4 چیزوں کا انتخاب کر کے بندہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے۔ پہلی چیز میرے نبی نے بیان فرمایا لمالہا،
مال دے کر بندہ امیر ہے، لڑکی امیر ہے،